والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ والدین یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق یعنی ایمان کے بعد جو دوسرا حق قرار دیا ہے وہ والدین کا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد کو بھی یہ مکلف بنایا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو کوئی تیز بات یہاں تک کہ اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو جھڑک نہیں سکتے، اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے محترم جو ہستیاں ہے وہ والدین ہی ہے۔ اور والدین کے بارے میں جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں حسن سلوک کس سے کروں؟ سب سے زیادہ حقدار میرے لیے کون ہے جس سے میں حسن سلوک کروں؟ تو آپ کے نبی نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں، اپنے والدہ سے حسن سلوک کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جب چوتھی مرتبہ میں انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ 3 مرتبہ حسن سلوک کا فرمایا، تو وجہ یہ ہے کہ جو والدہ ہے جو بچی کے لیے ایک مشقت برداشت کرتی ہے، اور 9 ماہ پیٹ میں بچے کو پالنا، پھر اپنا خون جگر دینا، اس لیے کہ جو 9 ماہ بچے کا خوراک ہوتا ہے وہ والدہ اپنے جسم سے اپنے دل کا خون، اپنے جگر کا خون دے کر وہ بچہ اس پہ پل رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پھر پیدائش کے دوران جو مشقت ہے اور پیدائش کے بعد جو دودھ پلانے کی مشقت ہے، اور اس کے علاوہ جو بچے کی تمام تر ذمہ داری ہے وہ بچے کی پیدائش سے لے کر جب تک بچہ جوان ہوتا ہے تو بچے کی خدمت، ان کو دودھ شروع میں پلانا، پھر کھانا کھلانا، پھر سلانا، نیند کے ساتھ ساتھ رات میں جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، بیچ بیچ میں وہ اٹھتا ہے تو والدہ اس کے ساتھ پوری رات لگی رہتی ہے، پورا دن۔ تو بچے کا جو خدمت ہے وہ والدہ جو اس کی تربیت کرتی ہے، جو والدہ کی ذمہ داری ہے وہ والد سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ 3 مرتبہ ان کو جواب دیا کہ اپنے والدہ سے حسن سلوک کرو، اور چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ والد کے ساتھ۔ تو اس لیے والد کا بھی بڑا مقام ہے، والد کی جو احساس ذمہ داری ہے، لیکن وہ بھی جو ماں ہوتی ہے بچے کی تو والد کا بھی خیال رکھتی ہے۔ رات میں اگر بچہ بار بار جاگتا ہے تو ماں یہ خیال رکھتی ہے کہ ان کا والد آرام کرے تاکہ صبح جا کے وہ کام کاج پہ ان کے لیے کچھ کمائیں، کچھ معاش کا ذریعہ بڑھائیں، اور والدہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ تو محترم سامعین، جو والدہ کا مقام ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدہ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے اور والدہ کو خوش رکھتا ہے تو وہ گویا کہ جنت ہے، والدہ دنیا میں جنت ہے، اور ان سے دعا لینا، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ والدہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کی والدین زندہ ہے، خصوصاً مائیں، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کو راضی کرنا چاہیے، ان کی جو ضرورت ہے وہ دینا چاہیے۔